یار نے چاہتی پائی جے تو وکیوں عشق آپ کا بچہ جب کسی نعت خوانی میں جائے گا نا اور نعت خوان کو دیکھے گا, بڑے نعت خوان کو, ہم لوگ باہر جاتے ہیں نا تو پاؤنڈ اور ڈالر میں لوگ پیسہ دیتے ہیں, اگر فوراً آپ کو کیلکولیشن کریں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ پاکستان کے 3-4 لاکھ تو جمع ہو گئے ایک ہی ٹائم کے اندر. آپ کو یہ تبدیلی نظر نہیں آتی؟ یہ بڑی خطرناک تبدیلی ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے, مفتی صاحب, میرا بیٹا آپ کو بھی سنتا ہے اور ایک مشہور نعت خوان کا نام لیا, ان کو بھی سنتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں اسے مفتی بناؤں یا نعت خوان بناؤں, اور ایک رات میں 3 محافل, 15-20 دن کا ٹور ہے تو اندازہ کر لے کہ کتنے لاکھ روپے ہوں گے. اللہ اور برکت دے. میں کوئی سے کوئی ہمیں جلن پڑن نہیں ہے, جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم میدان محشر میں دکھائیں گے آپ کو کہ وہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ جب یہ دیکھے گا, پھر وہ امام صاحب کے پاس آئے, امام صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ بیٹا 20,000, بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. مؤذن صاحب آپ کی کتنی ہے؟ 15,000. آپ کے مدرسے کے شیخ الحدیث کی تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000. وہ کہے گا 15,000, 10,000, 20,000, 25,000 پورے مہینے کی محنت کے بعد, اور وہاں پر ہیرو اہل سنت کو ایک محفل کے اندر 1.5-2 لاکھ, وہ بھی ایک محفل میں, 2 میں 3 لاکھ, 3 میں 4.5 لاکھ. بھائی تو کیا ضرورت ہے عالم بننے کی؟ کیا ضرورت ہے مسجد کے امام بننے کی؟ کیا ضرورت ہے مؤذن بننے کی؟ کیونکہ عزت شہرت تو یوں مل جاتی ہے نا, اور کس نے دی ہے؟ آپ لوگوں نے دی ہے. ایک عالم کو آپ اتنی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وارث نبی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی فضیلت بیان کی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں, جو میدان محشر میں آپ کو اشارہ کر کے بخشوا لے گا اس کو عزت دینے کے لیے آپ تیار نہیں. آپ اس کو عزت دینے کے لیے تیار جو رم جم کرے, جو آپ کو ایموشنل کرنے کے لیے شیئر پڑے تاکہ آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلے. اور اس میں بعض ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں, بعض کھڑے ہو کے نا پہل کرتے ہو, وہ طے ہوتا ہے کہ یہ پیسے واپس دے دیو, وہ گن کے کرتا ہے نا بعد میں, لیکن وہ ایک کرے گا, دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, اور بس. اسی لیے نعت خوان آ کے سب سے پہلے گرم کرتا ہے آپ کی محفل کو. گرمی کے بغیر مزہ نہیں آتا. آپ آرام سے بیٹھے رہیں, بولے گا آپ انسان ہیں کہ مردہ ہیں, زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. اے اللہ جو میری نعت پر جھومے اس کو مدینہ دکھا دے, اے اللہ ان کی غیرت جگا دے. وہ آپ کہتے ہیں بھائی یار غیرت سے خالی کہہ رہا ہے, اور اس کے کہنے سے مدینہ مل جائے گا. جھومو بھائی, ایسے نہیں بیٹھو, ہاں چلو جھومو. ایک دوسرے پہ گرنا شروع ہو جائیں گے. پتا ہے کہ یہ بدتمیزی ہے سرکار کی محفل مجلس کے اندر اس طریقے سے حرکتیں کرنا, یہ گستاخی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ گستاخی ہے, غلط ہے. یہ بالکل ساکت ادب سے سرکار کا کلام سنیں. یہ نہ کریں ایک دوسرے کے اوپر گر رہے, اور جیسے میں نے آپ کو کہا ایکو ساؤنڈ والا چلا دیتا ہے. بھائی کیا کر رہا ہو؟ ابھی وہ ایکو بند کر دے, ختم ہو جائے گا سب کچھ. بھائی جوش ہے تو ویسے ہی کرو نا. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ غلط چیزیں ہیں. آپ کو میں عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو نعت خوان بنائیں, لیکن پروفیشنل نعت خوان کبھی مت بنائیے گا, کیونکہ جب اس کو پیسہ ملنا شروع ہوگا, پیسہ کتنی گندی شے ہے, شہرت اور عزت ایسی خطرناک شے ہے, وہ اس کو پکا ریاکار بنا دیں گے. وہ نبی کی نعتوں کو بیچے گا, اپنی آواز کو بیچے گا, وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے شعر پڑے گا, اور میدان محشر میں اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. یاد رکھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کہہ رہی ہے. مسلم کی روایت سرکار فرماتے ہیں میدان محشر میں 3 اشخاص کو لایا جائے گا. ایک عالم ہوگا, کوئی قاری ہوگا, دوسرا شہید, تیسرا سخی. اللہ تعالیٰ تینوں سے پوچھے گا میں نے تمہیں نعمت دی تھی؟ بالکل اللہ تعالیٰ دی تھی. کیا کیا تم نے جواب میں؟ شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں اتنا تیری راہ میں لڑا کہ شہید ہو گیا. قاری صاحب کہیں گے اللہ میں نے بہت قرآن پڑھا اور پڑھایا. تیسرا کہے گا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں بہت خرچ کیا. جواب سنیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا. شہید سے فرمائے گا تو نے اس لیے شہادت حاصل کی تاکہ تجھے شہید کہہ لیا جائے, سو کہہ لیا گیا. قاری سے فرمائے گا تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے, سو کہہ لیا گیا. سخی سے فرمائے گا تو نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے, سو کہہ لیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے انہیں منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے, اور ایک روایت میں وہ پہلے اشخاص ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. جو اللہ کے نبی کے نام کو بیچنے کی نیت سے پڑے گا وہ تباہ ہوگا, تباہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر نعت خوان یہ لالچی ہوتا ہے, ہر نعت خوان اسی نیت سے پڑھتا ہے. نو, ہم دل کے حال نہیں جانتے. میں اس پر آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اپنے بچوں کو بچائیں.